السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جاوید اقبال چیمہ فرام مانچسٹر UK سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل انقلاب پاکستان کلک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ اس انقلاب کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آج کے ویلا کا عنوان ہے پاکستان اور غدار۔ تو عرض کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا، یہ ایک سونے کی چڑیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ منافقوں کے لیے، غداروں کے لیے، بکنے والوں کے لیے، جھکنے والوں کے لیے، ٹھیکیداروں کے لیے، دلالوں کے لیے۔ یہ ان سارے جو ہے نا، اور جو تنہاؤں والے عیاشی کر رہے ہیں، کتنی کتنی مراعات لے رہے ہیں اس ملک سے، کرنا کچھ نہیں انہوں نے، صرف اس گندے نظام کے اندر جو ہے نا وہ اس کو سنبھالا دینا ہے اور اس گندے نظام کو چلانا ہے تاکہ غریب غریب سے تر رہے اور امیر امیر سے تر ہوتا جائے، اور نہ یہ شعور ان میں آئے اور نہ یہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کو پیٹ کی جو ہے نا وہ تھکن ہر وقت ان کے اوپر سوار رکھو تاکہ یہ پیٹ کی جو ہے نا اپنی بیماری سے یا اس سے باہر نہ نکل سکے۔ یعنی ان کو ایک ہی فکر ہو پیٹ کی، اس سے باہر یا نہ نکلیں نہ سوچیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو غداروں نے اس ملک سے ہر طرح کھیلا ہے، ہر طرح، شروع دن سے، جس دن سے یہ پاکستان بنا ہے نا۔ وہ کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہم نے بڑی تمنائیں کی کہ یہ کریں گے، کئی خواب دیکھے۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی وہ کتاب میں بھی لکھا کہ جوگ در جوگ تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل خواب میں بھی دھڑکتا ہے تو حد کرتا ہے۔ تو بس میں نے تو انقلاب کے اوپر 12 کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور انقلاب کے بارے میں سوچ بچار تھی، مگر شاید میری زندگی میں نہیں ہے دیکھنا، یا میرے مقدر میں نہیں ہے دیکھنا کہ میں اس ملک کو انقلاب سے میں روشناس ہوتا دیکھ لوں۔ تو میں نے اپنی ایک انقلاب پاکستان کے نام سے کتاب تھی، اس میں لکھا تھا، 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ غداروں نے میرے وطن سے کھیلا کچھ ایسے، غداروں نے میرے وطن سے کھیلا کچھ ایسے، بے گور و کفن لاشوں کو دفنا ڈالا ہم نے، ہر آمر سے کیا گٹھ جوڑ کچھ ایسا، اپنے ہر قاتل کو مسند پہ بٹھا ڈالا ہم نے۔ تو یہی ہم کرتے رہے ہیں اور یہی ہوتا رہا ہے۔ پہلے بھی یہی رونا تھا، آج بھی رونا ہے۔ جو حبیب جالب نے لکھا تھا، جو فیض نے لکھا تھا، نہ اس کے شعر آج بدلے ہیں، ان کی گونج آج بھی ایسی ہے جیسے اس وقت تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا۔ اور میں نے یہ 2007 سے پہلے لکھی تھی کتابیں، تو آج بھی وہ دیکھتا ہوں تو منظر نامہ وہی ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو لکھا تھا، بدلا کچھ نہیں۔ اگر بدل جاتا تو یہ سارے کچھ بیکار ہو جاتا، مگر وہ بیکار نہیں ہوا، اس لیے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ آج بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا۔ تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہاں ٹھیکیدار کامیاب ہے، دلال کامیاب ہے، اور منافق جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایماندار محب وطن لوگوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ جس ملک میں رول آف لا ہے ہی نہیں ہے، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ وہ جب چاہے ان کے اوپر استعمال کرو، جب چاہے ساری قانون کی کتابیں اکٹھی کر کے ان کی گانڈ میں دے دو اور ان کو جو ہے نا وہ سمجھاؤ کہ یہ ہے قانون، تم نے قانون کو ہاتھ لیا ہے تو یہ اب مزہ چکھو۔ مگر بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں، کسی کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کچھ نے اپنے خاندان کو کا موقع دیا، تم لوٹ لو، جس طرح اشفاق کیانی صاحب نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کھلا لوٹ لو۔ زرداری صاحب نے موج کرائی اور سب نے لوٹا، اور اسی جو آگ لگی جس جناح ہو اس کا رونا رو رہے ہیں، اسی میں وہ زنا کرتے رہے اشفاق کیانی کے بھائی، شراب پیتے رہے۔ تو ایسے ہی ہے۔ تو جو جتنا پیسہ زیادہ کمانے والا ہے، وہ ہڑپ کرنے والا ہے، لوٹنے والا ہے، وہ اتنا اس ملک میں معزز ہے۔ انڈیا کا جرنیل دیکھ لیں
وہ اس کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کی بینک اکاؤنٹ میں سے 30-35 لاکھ روپیہ نکلتا ہے، اور ہمارا جرنیل دیکھ لیں اس کے 1200 ارب ڈالر، 1300 ارب ڈالر، 1400 ارب ڈالر، اور جزیرے آسٹریلیا میں، بیلجیم میں، یہاں ادھر ادھر، اور دبئی میں فلیٹ اور اکاؤنٹ ڈالروں میں۔ پرویز مشرف نے دبئی سنبھالا ہوا تھا، باجوہ صاحب ماشاءاللہ بیلجیم چھا گئے، اشفاق کیانی صاحب آسٹریلیا جزیرے لے گئے، وہ ہر ایک نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ اس ملک کو لوٹا ہے، ایسے ایسے ملک کو لوٹا ہے کہ بس وہ کامیاب ہیں۔ اور حسین حقانی جیسے غدار لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ ان کو باعزت طور پہ انہی عدالتوں نے، انہی بغیرت ججوں نے، اسی بغیرت پاکستان کی عدالتوں سے وہ آرام سے ضمانت لے کے چلے گئے، اور اسی بغیرت عدالتوں سے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر میں کوئی آدمی 25 کروڑ عوام میں سے ایک آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ کسی کو جو ہے نا ضمانت مل جائے۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا، مگر ماشاءاللہ اس ملک میں وہ بھی ہوا ہے جو ناممکنات میں ہیں۔ اربوں خربوں جو ہے نا وہ ڈالر لوٹنے والے اس ملک کے وزیر اعظم بنا دی گئے، قاتل وزیر اعظم بنا دی گئے۔ آئے وہ سینیٹر ماشاءاللہ ڈار صاحب آئے، سارے پیسے بھی انہوں نے لے لیے، اور اپنا موج میلہ، کوٹھیاں بھی باغزار اور تنہا بھی، اور کیا بات ہے۔ اس ملک میں ایک کہتے ہیں نا کہ میلہ لگا ہوا ہے لوٹنے کا، لوٹ لو اور کھاؤ، اور وہ کامیاب ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے دلال ٹھیکیدار تھے کہ وہ چیئرمین بھی کارپوریشن کے بنے، میئر بھی بنے، اور ایم پی بھی بنے، کہاں سے کہاں پہنچے جب ان کے پاس کچھ نہیں۔ جس طرح ملک ریاض کے پاس سائیکل نہیں تھا، آج وہ خربوں اور میں بھی اوپر کھیل رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس نے بھی جرنیل بھرتی کیے ہوئے تھے ریٹائر، تو بس وہ سمجھ گیا کہ کام کیسے چلتا ہے۔ کوئی لیفٹیننٹ میجر کی گاڑی کو روک کے تو دکھائے، اس کی ایسی تیسی۔ تو ایسے ہی ہو تو جنرل بریگیڈیئر تو بہت دور کی بات ہے، تو اس نے تو سارے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ٹھیکیداروں کو وہ نوکری میں جو افسر شاہی ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ چلو ہم تو نوکری کر رہے ہیں تو یہ لو پیسے، اور تم فلاں خریدو، یہ کاروبار کرو، بس ادھر سے ادھر لین دین کرو، اور بس۔ اور پھر وہ ٹھیکیدار اور دلال جو ہے وہ اس کے صاحب کے نزدیک ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی چل رہا ہے اس ملک میں، تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام یہ لوگ بدلنے دیں گے بڑی آسانی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کی اس بات کو بار بار رد کرتا ہوں، کہ بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب، رول آف لا جس کی آپ بات کرتے ہیں، رول آف لا، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو بدل لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تو بھٹو کو نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ اس نے کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا تھا، 12.5 ایکڑ اراضی کا وہ اعلان ہی کیا تھا، بعد میں وہی جگیردار سرمایہ دار اس کے سارے ٹولے اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ایسے یہ نظام کو نہیں بدلنے دیں گے، یہ قانون سے بالا تر ہو کے بدلے گا نظام۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ وہی پاگل کوئی جرنیل ہی ہے، کوئی جب پاگل آ جائے ہم تو اسے پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ وہی ایک اچھا انسان ہوگا جو پاگل کا کردار ادا کرے گا نہ کیا ہے۔ دیکھیں نا آج بھی کیا ہے، 10 آدمی ہیں جو اس ملک کا بڑا گھر کر رہے ہیں، اور 10 آدمی وہ ظالم ہیں، اور 25 کروڑ عوام جو ہے نا ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، بیر بکریاں ہیں، اس لیے کہ وہ 10 ظالم متحد ہیں، اور 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ متحد نہیں ہے، تقسیم ہے۔ یہ ہے معاملہ صرف، یعنی 25 کروڑ عوام میں اتحاد نہیں، وہ تقسیم دار تقسیم ہیں، مختلف اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے جو ہے نا وہ ممبروں میں وہ تقسیم ہیں، اور وہ جو 10 ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اس وقت، وہ ان میں اتحاد ہے، ان کا مشن ایک ہے، اور وہ بالکل مٹھی بھر ہیں، مگر 25 کروڑ عوام ان کے آگے اف نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ ڈنڈا جو ہے نا وہ طاقتور ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ڈنڈے کے وہ جو زور عادی ہیں کہ بس۔ تو یہ ہے صورتحال جس کی وجہ سے اس نظام نے نہیں بدلا اور نہیں بدلے گا۔ آج بھی تو دیکھیں نا، اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں
دبئی میں بیٹھ کے تو اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروانے والے ان کے ساتھ ہیں۔ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ آج میں یہ ادھر بیٹھ کے پلانے کر لیتا ہوں تو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ تو امپلیمنٹ کروانے والے ڈنڈے والی سرکار ان کے ساتھ ہیں، تو کیا بات ہے؟ جو بھی ان کے کاغذ رکھو گے کہ یہ کر دو، وہ کر دیں گے اور کروا دیں گے، ان کا زور چلتا ہے۔ کیا کسی جج اور کسی بیوروکریٹ، کسی آئی جی، کسی کی کیا جماعت مجال ہے کہ وہ ڈنڈے والی سرکار کے سامنے اف کر سکے؟ اس نے رہنا ہے ادھر، اس کے بچے اٹھا کے وہاں پھینک دیے جائیں گے جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کیسے ہو؟ بہت مشکل ہے۔ ناظرین پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔